اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر ضائع نہ کرو۔ یعنی کہ اگر تم کسی کے ساتھ احسان کرو، کسی کے اوپر کوئی نیکی کرو، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرو، تو اس کے بعد احسان مت جتلاؤ اس چیز کا کہ تم نے کوئی نیکی کی ہے، تم نے کوئی اچھا کیا ہے، احسان کیا ہے، اور اپنی اس نیکی کو جو تم نے کسی کی مدد کر کر کمائی ہے، حاصل کی ہے، اسے ضائع مت کرو۔ سورۃ بقرہ کے اندر یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے مال کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ پاک نے ان لوگوں کو پہلی آیت کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے احسان جتلانے والوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ احسان جتلا کر ایذا دیں گے، تکلیف دیں گے اس شخص کو جس کے ساتھ احسان کیا ہے، تو ان کی نیکی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے کہ وہ نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ کون سے لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں اور بعد میں احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں دیتے، ایذا نہیں پہنچاتے۔ سورۃ بقرہ کے اندر یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ یعنی کہ اچھی بات کہہ دینا۔ اگر آپ کسی کی ہیلپ سم ٹائم دیکھیں، اس وقت بھی جو دور چل رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ فائنینشیل کرائسس جو ہیں، معاشی جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص مشکل کے اندر آپ کی مدد کر سکے، اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہو، ایسی صورتحال درپیش ہو، تو آپ نے اچھی بات کہہ دینی ہے اور درگزر کرنا ہے۔ یہ اس صدقے سے بہتر ہے، اس نیکی سے بہتر ہے، اس احسان سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو۔ اب سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر ضائع نہ کرو۔ دیکھیں، آپ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص مشکل کے اندر ہے، اس کا کہیں سے بھی کوئی اس کے پاس ایسا سورس نہیں، ذرائع نہیں، وسائل نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مشکل کو حل کر سکے۔ اسلام کے اندر دو طرح کے آپشن ہیں ویسے انسان کے پاس، کہ ایک تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، آپ نے اپنی ساری امیدیں اللہ پاک سے رکھنی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب سے ایک حدیث ہے کہ اپنے اللہ سے مانگو اگرچہ تمہارے جو جوتے کا تسمہ ہے وہ گم ہو جائے یا ٹوٹ جائے یا ضائع ہو جائے۔ اب دوسری اس کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دی ہے، مدد مانگی ہے، تو پھر آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، یا پھر آپ مدد نہیں کر سکتے تو آپ جھڑکے نہیں، غلط الفاظ نہیں کہیں، اچھے طریقے سے اس سے ایکسکیوز کر۔ یہاں اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر ضائع نہ کرو۔ یعنی کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ نیکی کیا، وہ مشکل میں تمہارے پاس آ گیا، تم نے نیکی کر دی یا تم نے ایک اچھا عمل کر ہی لیا ہے، تو بعد میں اس کو تانے دے دے کر اس احسان کو ضائع مت کرو جو تم نے کسی کے ساتھ کیا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، اپنی عزت نفس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں۔ اب جب آپ نے اس کی مدد کر دی ہے، اس کے بعد آپ احسان جتلا جتلا کر اس کو مزید تکلیف دیں، اس کو مزید پریشان کریں، اس بے بس انسان کو جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ نے پیسے سے اس کی مدد کر دی، کسی اور ذریعے سے کر دی، بعد میں آپ اس کو ڈسٹرب کریں، تو اسلام نے، اللہ پاک نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے منع فرمائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے۔ یہ 3 کون سے ہیں؟ اور مزید آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو گیا تو اس کے پاس پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رحم سکے ساوے کرتا تے کہروں ساڑے ہڑیا۔ اللہ پاک کی رحمت کے سوا انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ایسے لوگ نامراد اور ناکام ہوئے یہ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والے، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا، یہ 3 لوگ ایسے ہیں۔ اور ان میں پھر ادھر دیکھیں قرآن کے اندر بھی آ گیا، اب حدیث کے صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی یہ آ گیا ہے کہ احسان جتلانے والا جو ہے اس شخص کی طرف قیامت والے دن اللہ پاک رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوگا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ نسائی شریف کے اندر حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور شراب پینے کا عادی، یہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب ایک سے کئی زیادہ ریفرنس مل گئے ہیں کہ جو احسان جتلانے والا شخص ہے یہ کتنا نامراد ہے، یہ کتنا ناکام ہے اور یہ کتنا گھٹیا کام ہے کہ آپ کسی پر احسان جتلاتے ہیں اور احسان کرتے ہیں اور پھر اس کو جتلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اب یہاں معاملہ بیلنس ہو گیا۔ آج سوسائٹی کے اندر معاملہ یہ ہے کہ ایک بڑا بھائی ہے، وہ کماتا ہے، حتیٰ کہ مزدوریاں تک کرتا ہے باپ کی غیر موجودگی میں، یا باپ علید ہو، بیمار ہو، لاچار ہو، اس پوزیشن میں نہ ہو، تو سارا جو بوجھ ہے وہ بڑے بھائی کے اوپر آ جاتا ہے، وہ پڑھاتا ہے اور چھوٹے بھائی جو ہیں وہ جابس پہ لگ جاتے ہیں، اچھی نوکریوں پہ لگ جاتے ہیں اور بعد میں پھر شادیاں ہوتی ہیں، معاملات زندگی کے آگے بڑھتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو وہ ذرا سٹیٹس کا فرق آ جاتا ہے فیملیوں کے درمیان، تو پھر چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو اپنے سٹیٹس کے برابر نہیں سمجھتے، یعنی کہ وہ اپنے بڑے بھائی کا شکر نہیں ادا کر رہے۔ ایک احسان جتلانے والا ہے اور احسان فراموش بھی ہے دنیا کے اندر۔ احسان فراموش بھی جو ہے یہ ایک ناکام شخص ہے، نامراد شخص ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک اور حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہی ہے جیسے والد کا اس اولاد پر حق ہے۔ دیکھیں یہ جو انسان کا دنیا کے اندر انسٹیٹیوٹ ہے وہ مکمل معاشرتی طور پر ہوتا ہے رشتوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، کزنوں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، چاچو کے ساتھ، خالائیں، پھپھو، اس طرح یہ سارے رشتے جو ہیں اور یہ انسان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اب ان رشتوں کے اندر اگر کسی کو کوئی کسی قسم کی تکلیف ہے تو اگر آپ اس کی مدد کرنے پر اللہ پاک نے آپ کو قادر فرمایا ہوا ہے، آپ کو اللہ پاک نے وسائل اتنے عطا کیے ہوئے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو اسے آپ اپنی خوش قسمتی سمجھیں، آپ بھی شکریہ ادا کریں جس کی مدد کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں میں، یار تمہاری وجہ سے مجھے یہ نیکی کرنے کا موقع ملا۔ اور جس کی مدد کی جائے، جس کے اوپر احسان ہو رہا ہے، وہ بھی ناشکری نہ کرے، وہ بھی اس کو یاد رکھے۔ احسان بھولنا بھی نہیں چاہیے، احسان جتلانا بھی نہیں چاہیے۔ معاشرے کا جو حسن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے ذریعے قائم رہتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی جو ہے اسے ترک کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ رزق کے اندر بھی
جو برکت اٹھ جائے گی، مال و دولت، پیسے کے اندر اور سکون، ہر چیز یہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، ان کے اندر برکت اٹھ جائے گی۔ لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، نیکی کرنا اور بالخصوص نیکی کر کے نہ جتلانا جو ہے، یہ انسان کے لیے اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے اندر جدھر ہم نے جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، یہاں ہم ایک ٹیسٹ دینے آئے ہوئے ہیں، ایک امتحان دینے آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنے پیپر کو اچھی طرح جو ہے وہ لکھنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ بھرنا ہے۔ جس طرح میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا۔ زندگی اسی طرح ہے، صبح ہوتی ہے، سمجھ لیں آپ کا سورج نکلتا ہے، دوپہر تک وہ سورج بڑے جوبن پہ ہوتا ہے، بڑے عروج پہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ اپنا سفر غروب ہونے کی طرف کرنا ہوتا ہے اور آخر کار وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ جو اپنے اعمال کا بھانڈا ہے نا، برتن ہے، اسے بھر لیں۔ لہٰذا ادھر پیپر اچھے طریقے سے کریں تاکہ بروز قیامت جو ہے جب آپ خدا کے حضور پیش ہوں تو آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے، انجام جو ہے، صلہ جو ہے وہ اچھا مل سکے۔